اس ویڈیو کے اندر میں 10 کام وہ لسٹ ڈاؤن کروں گا جو ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے کرنے ہیں۔ جشن تو خوب منانا ہے لیکن اسپرٹ آف ربیع الاول یعنی زندگی کو بدلنا ہے، اور یہ کام زندگی کے اندر بدلاؤ لانے میں، زندگی میں انقلاب لانے میں بہت زبردست کیٹلسٹ ثابت ہوں گے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں فاران کی چوٹی پر وہ نور چمکا کہ دنیا کی ظلمتیں اور اندھیرے وہ روشنیوں میں بدل گئے۔ تو سب سے پہلے مبارک ہو جناب، ہمیں اپنی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ پھر میسر آ رہا ہے، ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی پھر تشریف آوری ہو رہی ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی آخر الزماں پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو کرنا کیا ہے؟ تجدید وفا کرنا ہے۔ پیغام کیا تھا؟ جو پروجیکٹ ہم سب کو اسائن کیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ نکل جاؤ میرے قرآن کی ایک ایک آیت لے کر اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور دنیا پر چھا جاؤ۔ تو یہ اسپرٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے۔ سب سے پہلے we have to start this with our own personality, with our own home، اور اس کے لیے آج ربیع الاول میں کرنے والے کام، یہ ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے، اور یہ کام ہی ایسے ہیں، اور کام ہی تو ہیں کیونکہ یہ دین چیئر تھنکرز نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بیٹھ جائے اور صرف بول دے اور پھر کچھ نہ ہو، نہیں، یہ ایگزیکیوشن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک کال، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، وی کین ہیو پریکٹیکل ایگزامپل آف دیٹ۔ تو آپ کا علم آپ کو معلومات کی طرف تو لے کے جاتا ہے، آپ کا علم آپ کو عمل کی طرف لے کے جاتا ہے کہ نہیں، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور یہ ڈیل کریں گے آج ہم۔ یہ 10 کام آپ نے کرنے ہیں 2026 کے ربیع الاول کے اندر تاکہ ہماری زندگی میں ایک چینج آ جائے۔ سب سے پہلے نمبر 1 وہ ہے درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی ہے، اور ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی ٹریڈ نہیں ہے دنیا کی جس میں 1 کا 30 ایک دم مل جائے۔ تو ربیع الاول شریف میں بالخصوص درود و سلام کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں گے۔ اب مجھے یہ نہ کہیں کہ جی ہم درود پاک پڑھیں، کتنا پڑھیں گے؟ بس جی پڑھ لیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ گول اورینٹڈ اپروچ نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہندسے کے ساتھ ہوتا ہے، نمبر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے۔ نیومیریکل کام ہو جائے نا وہ اچیویبل ہو جاتا ہے، اٹینیبل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کتنا درود پاک ربیع الاول شریف میں پڑھنا ہے، پھر وہ ایک تھیم بن جائے گی، ایک سیکوینس بن جائے گا، عادت پڑ جائے گی، اور پھر وہ ساری زندگی ہم پڑھیں گے۔ بٹ دس ول بی دا اسٹارٹ۔ فرسٹ ون از درود پاک پڑھنا ہے اور خوب خوب پڑھنا ہے۔ اور نمبر 2 سیرت کے اجتماعات رکھنے ہیں، وہ کسی بھی نام سے رکھے جا سکتے ہیں، جیسے میلاد اجتماع آپ رکھتے ہیں، آپ سیرت کا اجتماع رکھتے ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کوئی کانفرنس رکھتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آپ مینیج کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کچھ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، کچھ مینجمنٹ ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ آپ نے ایڈمن بننا ہے تاکہ ایک انوالومنٹ رہے۔ آپ نے آئیڈیا کنسیو کرنا ہے، کہاں کروں؟ گلی میں بھی کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، آپ شادی ہال میں بھی کر سکتے ہیں، بٹ آئی ول ایمفسائز یو مسٹ چوز دا وینیوز وچ آر آفن اگنورڈ۔ جیسے عام طور پہ سرکاری طور پہ پاکستان کے اندر تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں، کارپوریٹ سیکٹر میں، آفس وغیرہ کے اندر کریں۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اندر تو باقاعدہ ایک فیڈ بیک بھی لی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیے۔ سیرت کے اجتماعات ہوتے ہیں، ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہوتے ہیں، کیلیگرافی کا کمپٹیشن ہوتے ہیں، اور بھی اس طرح سے کمپٹیشن کر کے پھر وہ ایک بڑی جگہ پر فائنل اس کا ہوتا ہے، اور جو کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی، اور جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کو بھی انعامات دیے جاتے ہیں۔ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے، ہمیشہ سے یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ امت جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ان کی سیرت پر بیان کرتے رہیں۔ لیکن یہاں پر 2026 کے اندر ہم سیرت میں ایک چینج کریں گے۔ چینج سے مراد یہ کہ اپنے انداز میں چینج کریں گے۔ سیرت تو وہی ہے کہ ہم جس آڈینس میں بیان کر رہے ہیں اپنا ٹاپک اس کے مطابق رکھیں گے۔ یعنی ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے تو وہاں پر ہم یہ بیان کریں گے کہ ایک انجینئر کے لیے نبی پاک کی ذات میں کیا گائیڈنس ہے۔ ڈاکٹر کو ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کی طب ہے، آپ کی ذات ہے، آپ ایک بزی پرسن ہے، آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن لوگوں کے ساتھ ہے، تو سمپتھی، ایمپتھی، کمپیشن نبی پاک کی ذات میں کیا ہمیں ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت ہماری اس میں فرمائی۔ اور پھر ایک سی ایس والا بندہ ہے، کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہے، ایک فائنانس والا بندہ ہے، اور ایک کارپوریٹ سیکٹر میں مارکیٹنگ والا بندہ ہے، ایک لائر ہے، ایک ٹریڈر ہے، ایک ہاؤس وائف ہے، ایک بچہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی میں ان سب کے لیے اسوہ کامل موجود ہے۔ تو ہمارے جو سیرت کے اجتماعات ہوں گے وہ بند کمروں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، شادی ہال میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہم نے ایڈریس کرنا ہے اس آڈینس کو، اور وہ کنٹینٹ لے کر آنا ہے کہ وہ آڈینس اس سے زیادہ اٹریکٹ ہو،
اور اس کی زندگی کو ایک رہنمائی ملے, ہمارا بیان اس کے لیے ایک بیکن ہاؤس بن جائے. تو اس کے لیے باقاعدہ میں نے تو اس ربیع الاول میں 2026 میں جو بیانات کرنے ہیں, جو لیکچرز دینے ہیں, اس میں جین زی کو فوکس کرنا ہے, سیرت نبوی اور آج کا نوجوان, اس کو فوکس کر کے آگے چلنا ہے تاکہ آج کا نوجوان سیکھے سمجھے کہ واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں میرے لیے کیا نمونہ ہے. 2 چیزیں میں نے تو کرنی ہے, یاد رکھیے گا, ایک سولوشن اور ایک سیرہ. ڈبل ایس فارمولہ ہے, سولوشن از ان سیرہ, تاکہ وہ اس کو دیکھے, لیکن وہ سولوشن میں نے دینا ہے. تو نمبر 1 کیا آپ کو بتایا, درود پاک پڑھنا ہے, بس پڑھتے جانا ہے, بس میں جا رہے ہیں, سائیکل میں جا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ضرور پڑھنا ہے. نمبر 2 سیرت پر بیان سننا ہے, کرنا ہے. نمبر 3 10 سنتیں سیکھنی ہیں اور لوگوں تک پہنچانی ہے. ایسے اس پہ کرنا کیا ہے کہ جو ڈیلی روٹین کے کام ہے نا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, سلام کرنا, مسکرانا, گریٹ کرنا, ریلیشن شپ, ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ اور جو ادائیں ہیں اس کو ایکسپلور کریں, سیکھیں, اور سیکھنے کے بعد کم از کم 2 دوستوں تک یہ پہنچائیں, اور جب پہنچ جائیں اب وہ تینوں آپ ایک گروپ بنا کر مل کر اس پر عمل کریں. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ساتھ مل جاتے ہیں نا تو پھر آپ کا عمل کرنا آسان ہوتا ہے. جب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, تو نے کیا, میں نے نہیں کیا, آج کروں گا, وہ ایک کمپٹیشن کی فضا بن جاتی ہے, اور گروپ کا جو ایک ماحول ہوتا ہے اس میں گروپ سٹڈیز وغیرہ ہوتی ہے اور ہو جاتا ہے. جیسے ایکسرسائز کے بارے میں کہا جاتا ہے, اگر ایکسرسائز آپ نہیں کر پا رہے, جم نہیں جا پا رہے, آپ کسی دوست کے ساتھ چلے جائیں, اب آپ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ناک کرتے رہیں گے. آپ سوچیں کہ اس ربیع الاول کے اندر ہم 10 سنتیں وہ ایک لسٹ ڈاؤن کر کے پھر ڈیلی کی شیئر کرتے ہیں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ, ان میں بھی اسپرٹ ہونا چاہیے, کوئی رسپانسو قسم کا بندہ ہو, اور پھر ہم اس کے اوپر ایکٹ اپون کرتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی فیڈ بیک تم نے کر لیا, میں نے کیا, تو کتنا یہ زیادہ کام پھیل جائے گا. اور نمبر 4 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پاک سے بہت محبت تھی, اور آپ قرآن پاک سے بہت زیادہ محبت فرماتے, اس کی تلاوت فرماتے, اور بڑی تلقین آپ نے فرمائی ہمیں کہ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کی جائے, بار بار قرآن کو پڑھا جائے, قرآن پاک سے شوق رکھیں. جس سے محبت ہو جائے گی نا کسی چیز سے, تو اس کو کہنا نہیں پڑے گا, وہ بس مختلف انداز سے پھر وہ اس کو ریڈ بھی کرے گا, انڈرسٹینڈ بھی کرے گا, تقسیم بھی کرے گا, وہ جو قرآن یاد کر رہا ہے اس کی مدد بھی کرے گا, قرآن پاک کے پھیلاؤ کے لیے, اس کی میسج کے پھیلانے کے لیے کام بھی کرے گا. تو اس ربیع الاول میں آپ اس چیز سے محبت کریں گے جس چیز سے نبی پاک محبت فرمایا کرتے تھے, اور کیا ہے, قرآن مجید. اب صرف کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں پڑھوں گا, اگین وہی نہیں, اس کو نمبر دیں, روز کی 3 آیتیں پڑھیں گے, 4 آیتیں پڑھیں گے, اور ڈیلی کریں گے, فریکوینسی ایسی لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ عادت پکی ہوتی جائے گی. نمبر 5 سیرت کو پڑھیں گے. بہت سی زبردست ویب سائٹس ہیں, بہت زبردست کتب موجود ہیں جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں بہت اچھے انداز سے, آسان انداز سے, جامع انداز سے, ولادت باسعادت, اور پھر ساری جو زندگی مبارکہ کی وہ ایک سٹیجز تھیں, پھر ہجرت, اور اس کے بعد مدینہ پاک میں قیام, ایک ایک چیز کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا. تو آج کی یہ ایک ہم ریزولوشن لے رہے ہیں کہ سیرت کو پڑھیں گے. جتنا آپ نبی پاک کی ذات کے بارے میں جانتے چلے جائیں گے نا, اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ چیلنج غیر مسلم کو بھی ہے, جو کہ نبی پاک کو چاہے نہ مانتا ہو لیکن وہ پڑھ لے ایک دفعہ ذات اقدس کو, متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ نے ذات ہی ایسی بنائی, آپ رحمت للعالمین ہیں, اور رحمت انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, دل میں محبت ہے, لیکن پتہ تو ہونا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں کیا ہے, کیا زبردست کرزما اور کیا اورا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پڑھیں گے, پڑھ کے گھر میں سٹوری ٹیلنگ کریں گے, اپنے گھر والوں کو سنائیں گے, بچوں کو سمجھائیں گے, کوئی ٹائم فکس کریں گے, اس میں کچھ نہ کچھ بات نبی پاک کی ولادت کے حوالے سے, معراج شریف کے حوالے سے, صحابہ کے حوالے سے, ازواج کے حوالے سے, ہر طرح کا جو ہے نا ایک بہترین اگزامپل موجود ہے, وہ آپ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے. تو کیا کرنا ہے, سیرت پڑھنی ہے اور کم از کم گھر والوں کو سنانی ہے. اور 6 نمبر سے پہلے آپ کو ایک اناؤنسمنٹ دیتا چلوں, پچھلے سال ہم نے سیرت النبی اور سائنس پر پوری ایک یوٹیوب سیریز بنائی تھی جس پہ بہت سے اہم ترین موضوعات کو کور کیا گیا تھا. آپ اس جگہ پر کلک کیجئے, یہ پوری سیریز آپ کے سامنے آ جائے گی, خود بھی سنیے اور دوسروں تک اس کی دعوت بھی پہنچائیے. یہ بہت اہم پیغام ہے. آج کا دور سائنس کا دور ہے, اور سیرت کو ہم نے سائنس کے ساتھ ایسے جوڑا تھا, ایسا لنک بنایا تھا جس کی بہت پذیرائی بھی ہوئی تھی. اور ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے, ود ان ڈیز ہماری پہلی کتاب سیرت النبی اور سائنس وہ بھی منظر عام پر آنے والی ہے. جیسی وہ آئے گی آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے, انشاءاللہ وہ آپ تک بڑے آسان انداز سے پہنچ جائے گی. نمبر 6 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے صادق اور امین. تو صادق یعنی سچ, تو ہمیں بھی یہ تلقین کی گئی, حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف, جبکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو سچ بولنا ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں سچ بولنا ہے. جب اس کو اندر لے کر آئیں گے اپنی لائف کے, کیسے ٹریفک میں پھنس گیا تھا, ابھی آ رہا ہوں, کل دے دوں گا, ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں
झूठ ना बोले, ये छोटा झूठ फिर बड़े झूठ की तरफ ले जाता है। और नंबर 7, नबी पाक का लक़ब है सादिक और अमीन। तो इमानत में खयानत नहीं करनी। इमानत सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने आपको 10,000 रुपए दिए फिर 3 दिन बाद आके मांग लिए तो आपने दे दिए, बल्कि जो ऑफिस टाइम है ये भी एक अमानत है, ऑफिस के राज है ये भी एक अमानत है, जो बात घर में हुई वो भी एक अमानत है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके टाइमिंग्स है, पीरियड में जाना, अच्छे अंदाज से ड्यूटी परफॉर्म करना, अच्छा शहरी बनना, ये सब इमानतें हैं, कीप है, ट्रस्ट किया गया आप पर, इसके ख्याल रखना है। नंबर 8, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उम्मतियों से बड़ा प्यार है। तो आपने सबसे पहले इन उम्मतियों में उनको देखना जो आपके घर में उम्मती मौजूद है, आपकी ज़ौजा है, अम्मी है, अब्बू है, बच्चे हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके चचा मामा ताया, उनके कजन वगैरह, सब कुछ पहले इनको देखना है, इनकी दादरसी करें, इनके साथ मुस्कुरा कर बात करें, इनकी नीड्स को पूरा करें, इंशाल्लाह नबी पाक राजी हो जाएगा। नबी पाक राजी हो गया, रब राजी हो जाएगा। नंबर 9, नबी पाक ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतरीन अमाल में से 2 अमाल हैं, सलाम करो, खाना खिलाओ। तो सलाम किस तरह आम करना है? देखिए ये ऐसा एक दीन है कि इसमें मुलाकात का आगाज ही रहमत की दुआ से हो रहा होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सलाम को आम कैसे करेंगे? आप सिक्योरिटी गार्ड को, अपने स्टूडेंट को, यानी उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जिनसे आमतौर पर हम सलाम नहीं लेते, इनसे सलाम को आम करेंगे, खाना खिलाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और नंबर 10 जो दर हकीकत नंबर 1 है, हमने लास्ट में इसको रखा, सो स्ट्रॉन्ग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा है ना, तो आपकी आंखों की ठंडक वो है नमाज। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खुश होते हैं बहुत जब उनके उम्मती उनकी बात मानते हैं, और आपने नमाज को दीन का सतून फरमाया है। तो नमाज नहीं छोड़नी, बाद जमात इसका एहतमाम करना है, और इसमें भी मुख्तलिफ लोग मिल जाएं, एक पूरी मुहिम शुरू करें कि 2026 के रबीउल अव्वल में इंशाअल्लाह कोई नमाज नहीं छूटेगी, बल्कि सबको साथ ले जाकर मस्जिदें भरेंगे। तो जनाब लाइटिंग भी जरूर करनी है, डेकोरेशन भी जरूर करनी है, खूब नारे भी लगाने हैं, जुलूस भी निकालने हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को भी बदलना है, और जिंदगी बदलने के ये 10 काम। दोबारा वीडियोस देखिए और ये वीडियो अच्छी नीयत के साथ फॉरवर्ड भी कीजिए।